الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب ومن يتوکل علی اللہ فهو حسبہ ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا۔ وقال تعالی ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار ما لکم من دون اللہ من اولیاء وما لکم لا تنصرون۔ وقال تعالی ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُ مِن دُونِهِم مِّن وَالٍ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ قابل صد احترام جناب محمد ظفر انصاری صاحب، سیکرٹری حلقہ جماعت اسلامی ہند مہاراشٹر، گرامی قدر رفیق صاحب ناظم ضلع، قابل احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں، عزت ماں بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ کے سامنے خطاب عام کے لیے جس عنوان کا اعلان ہوا ہے کہ ملک و ملت کو درپیش مشکلات، چیلنجز، مسائل اور ان کا اسلامی حل، یہ آج ایک ایسا موضوع ہے جو ہم سب کے لیے تشویش اور غور و فکر کا سبب بنا ہوا ہے۔ ہماری نئی نسلیں عام طور پر ان موضوعات کو لے کر فرسٹریشن کا شکار ہو رہی ہیں، کیونکہ اس ملک عزیز میں جس طرح کے حالات پیدا ہو رہے ہیں اور شر پسند عناصر، فسطائی قوتیں جتنی تیزی کے ساتھ پورے ملک کے سیاسی نظام کو ٹیک اوور کر رہی ہیں، تو یہ سب چیزیں وہ ہیں جو حیرانی اور پریشانی کا سبب بن رہی ہیں۔ ہمیں سب سے پہلے اس چیز کو سمجھنا ہوگا کہ ملک و ملت کے مسائل کیا ہیں اور ہم اس کو اسلامی نقطۂ نظر سے کس اینگل سے دیکھتے ہیں، اس کی حیثیت کیا ہے ہماری نظر میں، اور پھر یہ کہ ہم اس طرح کے مسائل کو کیسے حل کریں۔ قرآن جو ایک زندہ جاوید کتاب ہے، اللہ کے رسول کی سنت جو حکمت، تدبر اور رہنمائی کا خزانہ ہے، آخر ہم ایسے مشکل حالات میں کیا پالیسی، کیا خطوط کار، کیا لاہ عمل، کیا لائن آف ایکشن طے کریں۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا میں مسائل اور مشکلات یہ ہمیشہ انسانوں کے ساتھ پیش آتے ہیں، کیونکہ یہ عبرت کے تازیانے ہیں۔ یہ قوموں کو یا تو جگاتے ہیں یا صفحہ ہستی سے مٹا دیتے ہیں، یا تو قوموں کو جگاتے ہیں یا صفحہ ہستی سے مٹا دیتے ہیں۔ علامہ اقبال نے جس کے بارے میں یہ بات کہی ہے کہ میری صراحی سے قطرہ قطرہ نئے حوادث ٹپک رہے ہیں، میں اپنے تسبیح روز و شب کا شمار کرتا ہوں دانہ دانہ۔ کسی کا راکب، کسی کا مرکب، کسی کو عبرت کا تازیانہ۔ میرے خم و پیچ کو ابھی نجومی کی آنکھ پہچانتی نہیں ہے، کسی کا راکب، کسی کا مرکب، کسی کو عبرت کا تازیانہ۔ یہ زمانہ ہے، یہ زمانہ یا تو لوگوں پر سوار ہو جاتا ہے یا لوگ اس پر سوار ہو جاتے ہیں، یا یہ قوموں کو عبرت کا تازیانہ بن جاتا ہے قوموں کے لیے، جو قرآن نے کہا والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم بے شک انسان خسارے میں ہے۔ اور علامہ اقبال یہ کہتے ہیں
کہ جو قومیں وقت کے تقاضوں کو نہ سمجھیں، جو حالات کے اشاروں کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں، وہ قومیں مرگ مفاجات کی مستحق ہوتی ہیں۔ علامہ اقبال نے ایک جگہ یہ بات کہی ہے کہ افسوس صد افسوس کے شاہی نہ بنا تو، دیکھے نہ تیری آنکھ نے فطرت کے اشارات، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ آئیے کہ ایسے حالات میں ہم سب سے پہلے اپنے مسائل کو، اپنے چیلنجز کو آئیڈینٹیفائی کریں۔ ہم دیکھیں کہ چیلنجز کیا ہیں، مسائل کیا ہیں، پھر ان مسائل کو حل کرنے کی اسٹرینتھ، اس سے نمٹنے کے اسباب اور طاقت ہمارے پاس کیا ہے، دونوں چیزوں پہ ہم کو غور کرنا ہوگا۔ چیلنجز کو دیکھیں، سب سے بڑا چیلنج بھارت میں طاغوتی نظام ہے، فسطائی نظام ہے۔ قرآن مجید نے جس کو فرعونی نظام سے تعبیر کی ہے کہ فرعون اور اس کی قوم، قرآن نے کہا کہ فرعون اور اس کی قوم نے انسانوں کو غلام بنا لیا، ان کے بنیادی حقوق چھین لیے، انہیں کمتر جانا، اور انہیں دنیا کے اندر انہوں نے بنی اسرائیل کو ذلت آمیز عذاب دیا۔ فرعون کی تفصیلات قرآن نے پیش کی۔ تو سب سے بڑا مسئلہ ابھی بھارت میں یہ ہے کہ فاشزم، فسطائیت یہ سر چڑھ کر بول رہی ہے۔ دیکھیے ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ قرآن نے یہ کہا کہ جب فرعونی فکر کے علمبردار میدان میں اترتے ہیں تو وہ لوگوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے ہیں۔ جیسے کہ قرآن میں ہم دیکھتے ہیں کہ فرعون بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرتا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھتا۔ ایک پورا انسانی بحران فرعون نے کھڑا کر دیا تھا۔ اس نے اپنی قوم کے لوگوں میں ڈر اور خوف پیدا کر دیا تھا کہ یہ ہارون اور موسیٰ کی قوم کو ہلاک کر دو، کیونکہ یہ تمہارے وجود کے لیے خطرہ بننے والے ہیں۔ اس نے بنی اسرائیل کو ایک خوف کی علامت کے طور پر، ایک دہشت کی علامت کے طور پر اپنی قوم کے سامنے کھڑا کر دیا اور انہیں ایک گناہ کی نشانی قرار دیا، اور یہ بتایا کہ تمہارے حکومت، تمہاری نیشنلزم اور تمہارا سپر پاور، ان سب کے لیے خطرہ یہ لوگ ہیں۔ نتیجے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ فاستخف فرعون قومہ، فرعون نے اپنی قوم کو بیوقوف بنایا۔ دیکھیے آپ، وہی حالات آج چل رہے ہیں کہ بھارت کی سب سے زیادہ وفادار قوم، بھارت کی سب سے زیادہ دیش سے محبت کرنے والے لوگ، پرامن لوگ، صدیوں کی تاریخ جن کی بھائی چارگی کی گواہی دیتی ہیں مسلمان، آج انہیں اس ملک کے لیے خطرہ بتایا جا رہا ہے۔ ان کے وجود کو ایک ناقابل برداشت چیز کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، اور اس طور سے ملک کی ایک نئی نسل کو اور ملک کی ایک پوری قوم کو، اکثریت کو یہ زہر پلایا جا رہا ہے کہ مسلمان تمہارے وجود کے لیے خطرہ ہے۔ مسلمانوں کی خوبیوں کو بھی خامیاں بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ اس کے اوپر ان کا تھنک ٹینک کام کر رہا ہے، اور وہ تھنک ٹینک اپنے سماج کو نفرت کی انتہا تک پہنچا رہا ہے، اور اس میں ملکی اور بین الاقوامی میڈیا ان کے ساتھ ہے۔ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ یہ ایک اتنا بڑا چیلنج ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ فسطائیت جب اپنا میدان میں آتی ہے تو فسطائیت ایسے جو ہے ایشوز کریٹ کرتی ہیں، اور ایسے ڈائلاگ جو بے بنیاد ہوتے ہیں، ایسی بحثیں جو لاحاصل ہوتی ہیں، اس طرح کی چیزیں وہ جو ہے سماج کے اندر بیانیہ، جس کو ہم نیریشن کہتے ہیں، ایسے نیریٹیوز سماج کے اندر جو ہے پھیلائے جاتے ہیں جو باطل، جھوٹ اور پروپیگنڈا ہوتے ہیں۔ یہ ایک اتنا بڑا مسئلہ ہے جو اس وقت مسلم سماج کے لیے، مائنورٹیز کے لیے اس ملک کے اندر ایک بہت بڑا خطرہ بن کر ابھر رہا ہے۔ آپ اور ہم سب اس سے انکار نہیں کر سکتے۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ ایک پوری قوم وہ انسانی اخلاق سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ رحم دلی،
इंसानियत नवाजी, बड़ों का एहतराम और मोहब्बत और भाईचारगी की आला कदरों से महरूम होती जा रही है। आपने देखा मॉब लिंचिंग क्या है? यह मॉब लिंचिंग दरअसल उसी फिस्ताइयत के अंडे बच्चे हैं, उसी फिस्ताइयत के अंडे बच्चे हैं मॉब लिंचिंग। हम देखते हैं कि मुसलमानों को जिस तरह से हराइश किया जा रहा है, त्रिपुरा के फसादात। त्रिपुरा क्या है? तो कहा यह जा रहा है कि त्रिपुरा बांग्लादेश का रिएक्शन है। तो सवाल यह है कि बांग्लादेश में जो फसादात हो रहे हैं वो किसका रिएक्शन है? तो वहां की प्राइम मिनिस्टर कहती है कि भारत का रिएक्शन है। आसाम में मुसलमानों के साथ जो कुछ हुआ उसका रिएक्शन बांग्लादेश में हुआ, और बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उसका रिएक्शन फिस्ताई ताकतें त्रिपुरा में दिखा रही है। ये क्या है? यानी नफरत की तिजारत चल रही है। अब आप देखते हैं कि ये इसमें सबसे ज्यादा खौफनाक पहलू यह है कि मीडिया, जिसको हम इंसानों का तर्जुमान कहते हैं, जमहूरियत का सुतून, जमहूरियत का तर्जुमान मीडिया होता है, वन ऑफ द ग्रेट पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी। ये मीडिया गोदी बन गया है, आप सब जानते हैं। ये मीडिया अपना रोल फरामोश कर चुका है और ये हकाइक को छुपाता है जो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान किया कि अल्लज़ीना यक्तुमूनल हक़, अल्लज़ीना यक्तुमूनल हक़ यल्बिसूनल हक़ बिल बातिल व यक्तुमूनहु, कि कुरान कहता है कि वो हक को बातिल का लिबास पहनाकर पेश करते हैं, हक को बातिल का लिबास चढ़ाते हैं और हक को जानते बूझते छुपाते हैं। ये कुरान ने उनके बारे में बात कही। तो हम ये एक चीज हमारे सामने है और इस पर बहुत तफसीली गुफ्तगू की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरा सोशल मीडिया हम देख रहे हैं हमारे सामने इस वक्त मौजूद है। मैंने सोशल मीडिया पर जो चीजें देखी हैं आप उसको देख सकते हैं कि म्यांमार के अंदर, बर्मा में, जब मासूम मुसलमानों के साथ ऐसा खौफनाक सुलूक किया गया कि 20वीं सदी में उसकी और 21वीं सदी में शायद उसकी कोई मिसाल न मिले। मासूम बच्चों को जिंदा जलाया जा रहा है, औरतों को जिंदा जलाया जा रहा है, सरेआम इस्मतें लूटी जा रही है, ज़ईफों को काटा जा रहा है, लोगों को हजारों की तादाद में कब्रों के अंदर जिंदा गाड़ दिया जा रहा है। और हमारे मुल्क के ये फिस्ताई अनासिर उन खबरों को देखकर खुशियां मना रहे हैं। आप सोचिए कि क्या इंसानियत का इतना दरिंदा सिफत किरदार कभी तारीख में किसी ने देखा होगा? असल बात यह है कि ये जो नफरत है ये बरसों से पिलाई गई है। चंद मफाद परस्त अनासिर जो इस मुल्क के समाज को तकसीम करना चाहते हैं और तकसीम के जरिए इस समाज के अंदर वो चाहते हैं कि हमेशा यहां पर जुल्म और इस्तेसाल का निजाम चलता रहे, तो वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये फिस्ताइयत का एक बहुत बड़ा इशू है। दूसरा इशू क्या है? अब ये फिस्ताइयत के आप देखिए कि फिस्ताइयत में ही फिरका परस्ती है, ये सारी चीजें हैं। दूसरा इशू ये है कि हिंदुत्व के नाम से एक ताऊती निजाम, एक ताऊती तमद्दुन, शिर्क और कुफ्र में मुलव्विस एक तहजीब जहां के दिगर तौहीद के हामिलीन पर मुसल्लत की जा रही है। निसाब तालीम में तब्दीली है, मदारिस को बंद करना है, स्कूलों के अंदर शिरकिया कलिमात को जारी करना है। आप ये पूरा सिस्टम देखिए काम कर रहा है। आप अगर चीजों का मुताला करें तो आपको महसूस होगा कि किस कदर जो है शिर्क, तालीमात के जरिए शिर्क को कितना जो है बच्चों के जहन में नक्श किया जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा दूसरा इशू हमारे सामने है कि एक मुशरिकाना कल्चर, उसको पेनिट्रेट करने, उसको इनकलकेट करने, उसकी नशोनुमा के लिए पूरा मुल्क का हुकूमती निजाम उसके लिए काम कर रहा है। और उसके बहुत सारी चीजें हमारे सामने, हम उसको देख रहे हैं कि इर्तिदाद की लहर दौड़ाने की कोशिश की जा रही है, मुस्लिम लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है, लड़कों को जलील रुसवा किया जा रहा है, मुस्लिम खवातीन की इस्मत व इफ़्फ़त पर निगाहें रखी जा रही है। ये एक अजीब किस्म का माहौल है जो इस वक्त समाज के अंदर
تیزی کے ساتھ میں فروغ پا رہا ہے. پھر اس کے بعد میں جو تیسری ملک و ملت کے مسائل میں جو تیسرا بڑا مسئلہ ہے، وہ تیسرا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایک خاندانی سطح پر، یہ تو سماجی یعنی ملکی سطح پر آپ نے دیکھا جو کچھ ہو رہا ہے، سماجی سطح پر اگر ہم دیکھیں تو سماجی سطح پر اخلاقی بحران سر چڑھ کر بول رہا ہے. اخلاقی بحران اس انتہا کو پہنچ چکا ہے کہ عصمت دری، ریپ کے واقعات، فحاشی کے واقعات، خواتین پر ظلم و ستم کے واقعات، تعدی کے واقعات انتہا کو پہنچ چکے کہ اس کو گنا نہیں جا سکتا ہے. اور اتنے وحشتناک واقعات ہے، اتنے وحشتناک واقعات ہے کہ درندے بھی اس کے سامنے شرما جائے. ذرا سوچئے کہ ہم کس طرح کے تمدن کی آبیاری کر رہے ہیں. یہ اخلاقی بحران جو ہمارے ملک میں پیدا ہوا، یہ اخلاقی بحران، اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں سبھی ملوث ہیں، سبھی ملوث ہیں اس میں اخلاقی بحران میں. سماجی سطح پر کرپشن کا معاملہ ہے. کرپشن نے پورے ہندوستان کو اپنے لپیٹ میں لے لیا ہے. ہر جگہ کرپشن ہم کو دکھائی دیتا ہے. انسانوں میں حرام و حلال کی تمیز ختم ہوتی جا رہی ہے. بہت بڑے ایشوز ہیں یہ اخلاقی بحران. پھر اخلاقی بحران میں اگر ہم سماجی قدروں کی بات کریں تو سماجی قدروں میں یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ جیسا ابھی آپ کے سامنے یہ بات آئی ہے کہ کس طرح سے گھر تباہ ہو رہے ہیں، خاندان تباہ ہو رہے ہیں، نوجوان نسلیں وہ بے حیائی کا شکار بن رہی ہیں. یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. خاندانی زندگی کی تباہی، اب یہ بھارت کے اندر جس طرح خاندانوں کا انتشار اور بکھراؤ ہے اور خاندان میں جو تشدد کی لہریں چل رہی ہیں، نسلوں کی تربیت، یہ ایک بڑا ایشو بن گیا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم ملک کے دوسرے پہلو کو اور دیکھیں، معاشی نظام کو، تو معاشی اعتبار سے کچھ چیزیں ہمارے سامنے ہیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ ملک کے اندر غربت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے. آپ دیکھیے کہ غربت اس انتہا کو پہنچ چکی ہے کہ بھارت نے غربت میں اپنے پڑوسی ممالک کو پیچھے چھوڑ دیا ہے. بھوٹان، سری لنکا، بنگلہ دیش، نیپال، یہ تمام ملکوں سے ہم پیچھے جا چکے ہیں. آج بھارت غربت میں خطے افلاس کی پاورٹی، جو لائن آف پاورٹی ہے، اس میں بھارت کا جو نمبر ہے وہ 104 نمبر پر بھارت ہے. کہ یہاں پر تقریباً 40 کروڑ انسان ایسے بستے ہیں کہ جن کو ایک وقت کی روٹی مشکل سے میسر ہوتی ہے. ایسی درد بھری کہانیاں اس ملک کی ہے. تو دولت کا کیا ہو رہا ہے؟ دنیا کے جو 10 مالدار ترین لوگ ہیں اس میں کے 6 مالدار ترین لوگ بھارت میں بستے ہیں. یعنی دولت چند لوگوں کے ہاتھ میں مرتکز ہوتی چلی جا رہی ہے. چند دولت مند لوگ ہیں کہ جن کی دولت میں بے پناہ اضافہ ہو رہا ہے، ہزاروں کروڑ ڈالر کا اضافہ ہو رہا ہے. اور حکومت کا حال یہ ہے کہ حکومت تیزی کے ساتھ اپنی کمپنیاں، اپنے پبلک سیکٹرز بیچتی چلی جا رہی ہے. ادھر ٹرینوں کو بیچ رہی ہے، ادھر ہوائی جہازوں کو بیچ رہی ہے، ادھر کھیل کے میدانوں کو بیچ رہی ہے، ادھر تاریخی اثاثوں کو بیچ رہی ہے. لال قلعہ بیچ دیے اور شاید ان قریب تاج محل کو بیچ ڈالیں. ایک فہرست بنی ہوئی ہے، باقاعدہ ایک پوری یونیورسٹی بنائی گئی ہے، تھنک ٹینکس لگائے گئے ہیں کہ ہم بھارت کو کیسے بیچیں، اور ترتیب کے ساتھ ہر چیز کو بیچا جا رہا ہے اور اس کے پیسے لا کر کہاں لگائے جا رہے ہیں وہی جانتے ہیں. ان قریب بھارت کے اندر گورنمنٹ سروسز کا ایک بحران پیدا ہو جائے گا. ہر چیز بک گئی ہے، نوجوانوں کے لیے کوئی جاب نہیں ہوگی اور یہ ساری چیزیں کمپنیوں کے ہاتھ میں ہوگی. اور کمپنیاں آپ جانتے ہیں کہ کس طرح سے نسلوں کا استحصال کرتی ہیں. اور اس کا ایک خوفناک پہلو اور ہوگا. وہ خوفناک پہلو یہ ہوگا کہ وہ کمپنیاں ریزرویشن سے آزاد ہوگی. حکومت جب لوگوں کو جاب دیتی ہے تو جاب سیکورٹی دیتی ہے، اس میں ریزرویشنز ہوتے ہیں لیکن کمپنیوں میں نہیں ہوتے. نتیجہ کیا ہوگا کہ بھارت کی تقریباً 60% پاپولیشن، آبادی، جو کہ ریزرویشن کے ذریعے نوکریاں پاتی ہیں، ان کی نوکریاں ختم. اب تیزی کے ساتھ آگے چل کر تعلیمی نظام بھی بکتا چلا جائے گا. اسکول بکیں گے، کالجز بکیں گی، یونیورسٹیاں بکیں گی. آپ سوچئے کہ جن لوگوں کے ہاتھ میں، جن کو جو ظالم لوگ ہیں ان کے ہاتھ میں جب یہ حکومت کا نظام آیا
تو تیزی کے ساتھ میں دولت اور غربت کے پیمانے بدل گئے اور رحم دلی نام کی چیز ختم ہو گئی. حفیظ ملٹری نے کیا بات کہی تھی؟ بہت پیاری بات کہی تھی. ابھی کیا ہے، کل ایک ایک بوند کو ترسے گا مے خانہ. ابھی کیا ہے، کل ایک ایک بوند کو ترسے گا مے خانہ، جو اہل ظرف کے ہاتھوں میں پیمانے نہیں آئے. جو اہل ظرف یعنی اگر صحیح ایمان رکھنے والے لوگ، عقل مند اور دانش مند لوگوں کے ہاتھ میں اگر پیمانے نہیں آئے تو تم دیکھو کہ لوگ ایک ایک بوند کے لیے ترسیں گے. تو یہ مسائل ہیں. ان مسائل میں آپ نے دیکھا کہ اس کی تصویر کیسی ہے. ایک طرف ریاستی سطح پر فسطائی چہرے ہیں اور فسطائیت کا ایک خوفناک ایجنڈا ہے جس کے انڈے بچے اتنے زیادہ ہیں کہ اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں. کیا وی ایچ پی، کیا بجرنگ دل، کیا بی جے پی، اس نے اپنے خبیث بدن سے اتنے خوفناک جو ہے چیزیں پیدا کی ہیں کہ جس کے بارے میں قرآن نے یہ بات کہی کہ الم ترى کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ خبیثہ کشجرۃ خبیثۃ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار. کہ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فکر خبیث کی، یعنی وہ سوچ جو بری سوچ ہے، بری فلسفی ہے، یعنی کلمہ خبیث اس کو کہا گیا. تو کلمہ خبیث کی مثال اللہ نے شجر خبیث سے دی ہے. شجر خبیث، ایک خبیث درخت سے دی ہے کہ جو خبیث درخت کی جڑیں زمین میں کچھ نہیں ہوتی اور بلندیاں بھی کچھ نہیں ہوتی. وہ ہر موسم میں کانٹے دار پھل دیتا ہے، نہ اس کا سایہ ہوتا ہے اور نہ ہی اس سے انسانیت کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے. تو قرآن نے اس کی یہ مثال دی. بزرگان محترم اور دوستو، یہ جو سب مسائل ہیں، ان مسائل کا حل کیا ہے؟ یہ مسائل ملکی سطح پر ہیں، لیکن ملی سطح پر بھی کچھ مسائل ہیں. ان مسائل کو بھی تھوڑا سا ہم سمجھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم ان مسائل کے حل کی طرف کچھ گفتگو کریں گے. ملی سطح پر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ملت اسلامیہ بحیثیت مجموعی، یعنی پوری ملت وہ اپنی بنیادی شناخت کو کھو رہی ہے. کرائسس آف آئیڈینٹیفیکیشن، کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو امت مسلمہ جو بنایا ہے، تو امت مسلمہ کی جو حیثیت ہے، جو شناخت ہے، وہ شناخت کو چھینا جا رہا ہے یا یہ وہ شناخت اس امت سے ختم ہونے کے در پہ. آپ جانتے ہیں کہ امتیں جب اپنی آئیڈینٹی کو کھوتی ہے تو پھر وہ ختم ہو جاتی ہے. ہماری شناخت، ہماری مسجدیں، ہمارے نمازی، ہماری آئلی زندگی، یہ ہماری شناخت ہے. ایک چیز یہ ہے. دوسری چیز ملی سطح پر کیا ہے؟ ملی سطح پر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ملت اپنے مقصد وجود سے بے خبر ہے. ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کو کہ مسلم نوجوانوں کے پاس میں کوئی زندگی کا کوئی اعلیٰ مقصد نہیں ہے. جوانیاں بے مصرف خرچ ہو رہی ہے. چبوتروں پر بیٹھے ہوئے نوجوان ہیں، ضعیف لوگ ہیں جو ریٹائر ہوئے اور ریٹائر ہونے کے بعد میں بہت باصلاحیت ہیں، کلاس 1 کلاس 2 کلاس 3 سے ریٹائر ہوئے، ویل کوالیفائڈ لوگ ہیں، لیکن وہ اپنے ریٹائرمنٹ کی جو زندگی ہے اس سے انسانیت کو یا اپنے سماج کو یا اپنے محلے کو یا اپنی ملت کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہے ہیں. ہمارے تعلیم یافتہ طبقے کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے آپ میں مست ہے. ہمارے دولت مند طبقے کا حال یہ ہے کہ وہ کالونیز بناتا ہے اور اپنی کالونیز میں مگن ہوتا ہے. مسلم معاشرہ دو حصوں میں بٹ گیا ہے. ایک ہے سلم بستیاں غریب جھوپڑیاں، اور دوسرے ہیں ہمارے مالداروں کی کالونیز. تو جو کالونیز میں رہتے ہیں انہیں سلم بستیوں کے مسائل کا کوئی احساس ہی نہیں ہے. تو ملت اپنے مقصد وجود سے بے خبر ہے. یہ ایک بڑا خطرناک رجحان ہے. اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ نوجوان نسلوں کے سامنے ملت کی تعمیر کے لیے کوئی منصوبہ نہیں ہے. نوجوان نسلیں جو ہے وہ خود انتشار فکر و عمل کا شکار ہے. پھر ملی سطح پر ہم یہ دیکھیں تو جو اسلامی روایات ہیں وہ زندگی سے نکلتی جا رہی ہیں. شادی بیاہ کو دیکھیں، زوجین کے تعلقات کو دیکھیں، خاندانی زندگی کو دیکھیں، بڑوں کا ادب و احترام اور چھوٹوں سے شفقت و محبت کو دیکھیں. یہ جو اعلیٰ اسلامی قدریں ہیں یہ زوال پذیر ہیں. پھر ملت کے اندر ایک خوفناک چیز یہ ہے کہ
کہ ملت بحیثیت مجموعی جو باہمی اتحاد و اتفاق کی جو کیفیت ہے وہ متاثر ہے. امت کی صفوں میں جیسے اتحاد ہونا چاہیے، اس اتحاد کے لیے ویسی کوششیں نہیں ہیں کہ ملت بحیثیت مجموعی اپنے نفع اور اپنے نقصان کو سمجھ سکیں اور یہ امت مشترکہ جدوجہد کا آغاز کر سکیں. پھر ملی سطح پر ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے تعلیم کا مسئلہ، جس کو ہم پیش کرتے ہیں، اور بہت افسوسناک بات ہے کہ گزشتہ دنوں یو پی میں مسلمان تعلیم میں بہت پیچھے گئے. یو پی میں، مدھیہ پردیش میں، ہریانہ میں مسلمانوں کا تعلیم کا جو آج دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے، کوئی ریاست ایسی نہیں ہے کہ جہاں پر کوئی قوم تعلیم میں پیچھے جا رہی ہو، لیکن بھارت میں مسلمان تعلیم میں پیچھے جا رہے ہیں. تشویشناک بات ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہ خاص طور سے شمالی ریاستوں کا معاملہ ہے جہاں پر مسلمانوں کی بڑی آبادی رہتی ہے. یہ تعلیم کا جو ایشو ہے ایک بہت عجیب ایشو ہے. تعلیم کے سلسلے میں بہت ساری گفتگو کی جا سکتی ہے کہ اس کو کیسے ہم ڈیولپ کریں. پھر تعلیم کے علاوہ معاشی مسئلہ ہے. بھارت میں مسلمانوں کے معاشی مسائل اپنی جگہ ہے. غربت اور افلاس میں اس امت نے اس ملک میں بسنے والی دیگر قوموں کو بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے. ہم بہت دنیا میں کسی چیز میں ہم آگے نہیں ہیں. یہ بھی اس میں بھی ہم جو ہے بہت نیچے جا چکے ہیں. یعنی غربت اور افلاس میں ملک میں جتنے غریب پائے جاتے ہیں ان غریبوں کا 25% مسلمان ہیں، جبکہ مسلمان پورے ملک کی آبادی کا 15% ہے. جیل ہم سے آباد ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری آبادی 15% ہے لیکن جیلوں میں ہم 28% سے زیادہ ہے. یہ ہم کو بھی شعور نہیں کہ جب ہمارے لوگ جیلوں میں جاتے ہیں تو 14 سال، 15 سال، 20 سال جیلوں میں رہتے ہیں اور کوئی ان کی دادرسی نہیں ہوتی. یہ مسائل ہمارے سامنے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ ملت کے تعلیمی مسائل، سماجی مسائل، ملت کے جو ہے اتحاد و اتفاق کے سلسلے میں، اس کے مقصد زندگی کے تعلق سے، تو میں نے آپ کے سامنے یہ جو مسائل پیش کیے ہیں، ملکی مسائل اور ملی مسائل، یہ ملکی مسائل اور ملی مسائل ایسے نہیں ہیں کہ جن سے آپ بے خبر ہیں، آپ بھی باخبر ہیں. لیکن یہ مسائل اس لیے پیش کیے گئے کہ اب ان مسائل کے مقابلے میں ہمارے نزدیک حل کیا ہے. یہ خوف اور یہ ہراس اور یہ مایوسی کی کیفیت، ایسے حالات میں ہم ملت اسلامیہ کی کیا رہنمائی کریں. محترم دوستو، میں چند باتیں آپ کے سامنے حل کے طور پر رکھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ فسطائیت کا مقابلہ. آپ دیکھتے ہیں کہ فسطائیت اس وقت پوری دنیا میں کئی ملکوں کے اندر سر اٹھا رہی ہے. اس سے پہلے فسطائیت ہٹلر کے دور میں اٹھی اور اس نے بڑے پیمانے پر انسانوں کا قتل عام کیا. آج یہ فسطائیت کا مکروہ چہرہ آج بھارت میں دکھائی دیتا ہے. اس فسطائیت کے مقابلے کے لیے ہمیں چاہیے موسیٰ علیہ السلام جیسا کردار، ہمیں چاہیے ابراہیم علیہ السلام جیسا کردار، ہمیں چاہیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی سیرت. آپ یاد رکھیے کہ فسطائیت کا مقابلہ اسی صورت میں کیا جا سکتا ہے جب ہم ایمان کامل کے ساتھ میدان میں اترے، اور فسطائیت کے مقابلے میں ہم دنیا کو یہ بتائے کہ یہ زمین اللہ کی زمین ہے، یہ زمین انسانوں کی زمین نہیں، اللہ اس کا مالک ہے. ہم دنیا کے انسانوں کو بتائیں کہ اس زمین پر خدا کی مرضی چلنا چاہیے، اس زمین پر ظالم انسانوں کی مرضی نہیں چلے گی. ہمیں پوری قوت کے ساتھ اس دعوت کو پیش کرنا ہوگا جو دعوت انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی ملاتی ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ ظالموں کی طرف نہ لپکو، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. یہ جو سماج کے ظالم ہیں، ان ظالموں کی طرف نہ جھکو. اگر تم ان کی طرف جھکو گے تو جہنم کی آگ تمہیں پکڑ لے گی. ہمیں سب سے پہلے اس بات کو سمجھنا ہے کہ فسطائیت کا مقابلہ، طاغوت کا مقابلہ ہم دعوت اللہ کے ذریعے کر سکتے. دعوت اللہ یہ چھوٹا سا سلوگن نہیں ہے
دعوت اللہ کا مطلب ہے فرعونوں کو للکارنا، دعوت اللہ کا مطلب ہے نمرودوں کو للکارنا، دعوت اللہ کا مطلب ہے اس ملک کے ابو لہب اور ابو جہل کو للکارنا۔ یہ دعوت غریبوں کی مسیحائی کرتی ہے، یہ دعوت کمزوروں کی داد رسی کرتی ہے، یہ یتیموں، بیواؤں اور مسکینوں کی سرپرست بنتی ہے۔ یہ دعوت وہ طاقتور دعوت ہے جو سماج میں ایک بڑی تبدیلی اور انقلاب کا سبب بنتی ہے۔ آپ دعوت اسلامی کا نام سن کر آپ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں گے تو آپ چونک جائیں گے کہ دعوت جو ہے دراصل دنیا میں اگر فسطائیت کا مقابلہ ہو سکتا ہے، استحصالی سماج کا مقابلہ ہو سکتا ہے، تو وہ اسلام کے پیغام امن و سلامتی کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے کہ ہم توحید کی دعوت انسانوں کے سامنے پیش کریں، اسی توحید خالص کی روشنی میں ہم اپنے سماج کی تشکیل کریں۔ یہ یاد رکھیے کہ سماج میں عدل و انصاف کا قیام، سماج سے ظلم و زیادتی کا استحصال اور اس کا خاتمہ، یہ اس امت کی سب سے بڑی اس امت کی ذمہ داری ہے۔ حضرت آپ نے دیکھا کہ حضرت امام ابن تیمیہ سے کسی نے پوچھا کہ اے امام ابن تیمیہ، یہ بتاؤ کہ امت مسلمہ کی زمین میں حیثیت کیا ہے؟ امام ابن تیمیہ نے یہ فرمایا کہ امت مسلمہ زمین میں خدا کی عدالت کا نام ہے۔ امام ابن تیمیہ نے فرمایا کہ امت مسلمہ زمین میں خدا کی عدالت کا نام ہے، جس کے ذریعے انسانی دنیا میں خدا کے فیصلے نافذ ہوتے ہیں، خدا کے فرامین جاری ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بات کہتا ہے کہ کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، اے مسلمانوں ہم نے تمہیں عالم انسانیت کے اسٹیج پر حق و صداقت کا گواہ بنا کر کھڑا کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، زمین میں اللہ کے واسطے حق و انصاف کے علمبردار بن کر اٹھو، حق و انصاف کی گواہی دینے والے بن کر اٹھو۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ آپ سماج کے کچلے ہوئے انسانوں کو، پسماندہ لوگوں کو، یہاں کے سلم بستیوں کو اٹھائیں۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ آپ ظالموں کے مقابلے میں خدا کی رحمت زمین پر ثابت ہو۔ یہ فسطائیت کا مقابلہ آپ کو کرنا ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اس بات کو محسوس کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان ایک خاص قسم کی مایوسی یا انتشار کی کیفیت ہم دیکھ رہے ہیں، مسلم نوجوانوں میں بھی اور مسلم جو ہے پورے طبقات میں، لیڈرشپ میں ہم کو یہ بات دکھائی دیتی ہے۔ تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو یہ بات بتائیں کہ وہ اس بات کو جان لے کہ خدا کی ذات میں بھروسہ اور خدا کی ذات میں توکل، یہ دراصل یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور دنیا میں جو مصیبتیں آتی ہیں قرآن کے نقطۂ نظر سے، یہ مصیبتیں دنیا کی دیگر قوموں کے لیے عذاب ثابت ہوتی ہیں، لیکن امت مسلمہ کے لیے یہ امتحان ہوتی ہیں۔ اللہ یہ فرماتا ہے کہ اللہ جب تمہیں مصیبتوں میں استقامت کا بہار دیکھتا ہے تو اللہ پھر تمہاری مصیبتوں کو پاش کر دیتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہی بات موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، یہ اس قال موسیٰ نے قومی استعینوا باللہ واصبروا، کہ اے موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ سے مدد طلب کرو اور صبر کرو اور اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو۔ تو آج کے حالات میں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم توکل علی اللہ کی صفت اپنے اندر پیدا کریں، اپنے ایمان کو ہم مضبوط سے مضبوط تر بنائیں، قرآن مجید کی وہ آیات اپنے سامنے رکھیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے باطل پرستوں کے مقابلے کے لیے ہمیں یہ بات کہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، کیا ہے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ثابت قدم رہو، پامردی دکھاؤ، کمر بستہ رہو، ہوشیار رہو، حالات پر گہری نظر رکھو اور اپنی صفوں میں ارتباط پیدا کرو۔
ہے نا, رابطو کا لفظ استعمال ہوا ہے. رابطو کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ رابطو یہ دراصل اپنی قوتوں کو مجتمع کرنے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے قرآن میں. اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل قرآن میں استعمال ہوا ہے. وہ میدان جنگ کے گھوڑے جو سر پر دشمن کے مقابلے میں دوڑتے ہیں, ان گھوڑوں کے لیے رباط الخیل کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اس لفظ کو اللہ نے مسلمانوں کے لیے استعمال کیا ہے کہ رابطو, تم کمزوری نہ دکھاؤ, پستی نہ دکھاؤ, اپنے آپ کو ہر اعتبار سے اپنے آپ کو مضبوط اور توانا بنانے کی کوشش کرو, علمی اعتبار سے, جسمانی اعتبار سے, فزیکلی فٹ اپنے آپ کو کرو. تو یہ جو چیز ہے کہ ہم اپنی نسلوں کی تربیت کریں. قرآن نے کیا کہا؟ سورہ طلاق میں اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ذالکم یوعظون بہ, اللہ اس بات کی تمہیں نصیحت کرتا ہے, من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا, کہ جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارے گا, جو قومیں اللہ کا تقوی اختیار کریں گی, ہم ان کے لیے مشکلات سے نکلنے کے راستے پیدا کر دیں گے. مشکلات بہت ہیں, لیکن مشکلات اور مسائل کا حل ان لوگوں کے سامنے آ جائے گا جو لوگ خدا کے سوا زمین میں کسی سے نہیں ڈرتے. اللہ ان کے لیے راستے کھول دے گا. اور اللہ کیا کہتا ہے کہ من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ, جو اللہ کے اوپر بھروسہ کریں گے اللہ ان کے لیے کافی ہو جائے گا. اللہ پہ بھروسہ کیجیے. ڈر اور خوف یہ اسی صورت میں ہم سے نکلے گا جب ہمارا ایمان مضبوط سے مضبوط تر ہوگا. پھر اسی کے ساتھ ساتھ تیسری چیز یہ ہے کہ اپنے خاندانوں کی تعلیم و تربیت پر ہم متوجہ ہوں. ہمارے نوجوان بچے خاص طور سے یہ ہمارا مستقبل ہیں. اپنے نوجوان بچوں, ہماری بچیاں, بیٹیاں, ہم اپنی نسلوں کی تربیت اعتقادی اعتبار سے بہت مضبوط کریں. یاد رکھیے کہ دنیا میں سب سے زیادہ کسی کے پاس میں ایسا سرمایہ موجود ہے کہ جس کے ذریعے وہ اپنی تعمیر نو کر سکتے ہیں تو وہ صرف مسلمان ہیں. آپ کو حیرت ہوگی کہ اس وقت دنیا میں پوری دنیا کی جو آبادی ہے اس پر جو امریکہ کا جو سب سے بڑا پیو سروے جس کو ہم کہتے ہیں, اس سروے نے یہ بات پیش کی کہ پوری دنیا کی اس وقت تقریباً 24% آبادی مسلمانوں کی ہے. یعنی دنیا کا ہر چوتھا انسان اس وقت مسلمان ہے. آپ دیکھیے کیا بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. لیکن اس نے وہ یہ بات کہی, لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ پوری دنیا کی آبادی کا نصف نوجوان ہے. یعنی کرۂ زمین پر بسنے والے آدھے انسان نوجوان ہیں. ان آدھے نوجوانوں میں نصف انسان, دنیا کے شباب میں نصف مسلمان ہیں. یعنی پوری دنیا میں جو نئی نسلیں پروان چڑھ رہی ہے, ان نئی نسلوں کے پوری دنیا میں 50% آبادی ہے. ان 50% پوری دنیا کے انسانوں کا آدھا حصہ مسلمان ہے. اس پر اس سروے نے یہ بات کہی ہے کہ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آئندہ 25 سے 30 سالوں کے بعد گویا کہ اس دنیا کی نصف آبادی مسلمانوں کی ہوگی. آپ سوچئے کہ اللہ اس امت کو زندہ رکھنا چاہتا ہے. بھارت میں دیکھیے آپ, بھارت میں یہ حالت ہے کہ مسلم آبادی بھارت میں 14 سے 15% کے درمیان ہے. بھارت پوری دنیا کے اندر نوجوانوں کا دیش کہلاتا ہے. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس نوجوانوں کے دیش میں مسلم آبادی 15% ہے, لیکن نوجوانوں کی آبادی میں مسلمانوں کی آبادی 28% ہے. 28 سے 30% ہے. یعنی بھارت کے نوجوانوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس ملک کا ہر تیسرا نوجوان اس وقت مسلمان ہے. کیا آپ طاقت کا اندازہ کر سکتے ہیں کتنی اسٹرینتھ ہے ہمارے پاس؟ ہم اس اسٹرینتھ کو ملک کی تعمیر میں لگانا چاہتے ہیں. ہم یہاں کے انسانوں کی خدمت کے لیے وقف ہونا چاہتے ہیں. ہم اس سماج کو ظلم اور زیادتی سے نکالنا چاہتے ہیں. ہم اس طاقت کا استعمال گناہ کے لیے نہیں کرنا چاہتے. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت یہ کیفیت ہے بھارت کی. لیکن آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آبادی کا مسئلہ یہ نہیں ہے. اصل چیز آبادیوں سے انقلاب نہیں آتا. انقلاب آتا ہے کردار سے, انقلاب آتا ہے دعوت سے, انقلاب آتا ہے اعلیٰ قدروں سے. ہمیں اپنی نسلوں کو صحیح رخ دینے کی ضرورت ہے. ہمارے جو گھر ہے ان گھروں میں
ہمیں اپنی خواتین کو، اپنی بچیوں کو، ہمارے نوجوانوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کے زیور سے آراستہ کرنا ہے، تاکہ ہمارے بچے وہ روئے زمین پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی بنے، اور وہ اس دنیا کے اندر دنیا کو لوٹنے والے اور دنیا کے اندر عیش و عشرت کے خوگر نہ بنے، بلکہ اس دنیا کے اندر رحمت، خدا کی رحمت ثابت ہو۔ جیسا علامہ اقبال نے یہ بات کہی تھی کہ کھویا نہ جا صنم کدے کائنات میں، محفل گداز گرمی محفل نہ کر قبول۔ تو آج کے حالات میں ہمیں اپنے نوجوانوں کو صحیح دشا دینے کی ضرورت ہے۔ ہمیں خوشی ہے اس بات کی کہ آج کے اس کیمپ میں 50% نوجوان ہیں۔ اگر ہمارے ان 50% نوجوان جو تقریباً 70-80 نوجوان ہیں، اگر ان نوجوانوں کو صحیح مقصد زندگی کا شعور مل جائے تو شاید انہی میں کا ایک نوجوان پورے ملک کی تقدیر بدل دے۔ یہ ناممکن نہیں ہے، سب ممکن ہے۔ تو ہمیں اپنی خودی کو بیدار کرنا ہے، ہمیں اپنے تئیں علامہ اقبال نے جو بات کہی کہ خدا کرے تجھے تیرے مقام سے آگاہ، یہی ہے تیرے لیے اب صلاح کار کی راہ۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تیرے معاملات درست ہو جائے تو یہ ہے کہ تو اپنے مقام سے آگاہ ہو جا، اپنی خودی سے آگاہ ہو جا۔ تو آج کے حالات میں اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ ہم فیملی اجتماعات کو منعقد کریں، نوجوانوں کو بامقصد زندگی کی طرف متوجہ کریں اور اپنی زندگی کی ترجیحات متعین کریں، فضول خرچیوں سے اجتناب کریں اور اپنے بچوں کی روحانی، اخلاقی، جسمانی، فکری، اعتقادی، جنسی، جذباتی تربیت کریں، تاکہ ہمارا بچہ فزیکلی فٹ ہو، اسپریچولی فٹ ہو، مورلی فٹ ہو، مضبوط اور توانا ہو۔ آپ دیکھیے بڑی اہم بات ہے، دنیا کے اندر دراصل کردار کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے اور یہ ناممکن نہیں ہے، یہ سب ممکن ہے۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ مسائل کے حل کے سلسلے میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہم محلہ وار کمیٹیاں بنائیں، گاؤں پنچایتیں بنائیں، کاؤنسلنگ سینٹرز بنائیں۔ یہ کاؤنسلنگ سینٹر کی جو بات ہوتی ہے یہ چھوٹی بات نہیں ہے، ہر ایک کی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے، بچوں کی صحیح کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے، بہوں کی ضرورت ہے، زوجین کی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے۔ ہمارے جو بزرگ لوگ ہیں وہ اپنے سماج کے بچوں کے مسائل کو سمجھیں، نوجوانوں میں نشے کا بڑھتا ہوا رجحان، اس سے ان کو بچائیں، ان کو روکیں، اور ہم ساتھ ہی ساتھ ایک مزید کام یہ کریں کہ ہم برادران وطن کے درمیان صحت مند تعلقات استوار کریں، صحت مند روابط بنائیں۔ دیکھیے ہمارا سماج جو ہمارے بازو میں رہتا ہے، اس سماج پر ہمارے مثبت اثرات پڑنا چاہیے۔ وہ سماج جس کی نگاہ میں ہم کو ایک خوفناک یعنی دہشت گرد کے طور پر بتایا گیا ہے، ہم ان سے روابط بنائیں، ہم ان کو اپنی زندگی، اپنی تاریخ اور اپنی تعلیم سے واقف کروائے۔ یہ بہت وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے، کیونکہ اگر ہم نے وہ چاہتے یہ ہے کہ ہمارے اور ان کے درمیان ایک خلیج برپا ہو، مسلمان اور غیر مسلم میں ایک خلیج، اور وہ خلیج جتنی بڑی ہوگی اتنا فضائی طاقتوں کو فائدہ پہنچے گا، اور اس خلیج کو جتنا ہم مٹانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ وہ اتنے اپنے منصوبے ناکام اور نامراد ہوں گے۔ تو ہم فرقہ پرستی کے جواب میں فرقہ پرستی کو پیش نہ کریں، بلکہ فرقہ پرستی کے جواب میں ہم فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے لیے کوشش کریں۔ اور بھائیوں، یہ سب چیزیں ناممکن نہیں ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے اپنے گفتگو کے آغاز میں یہ بات کہی تھی، یہ بہت بنیادی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو زندہ رکھا ہے وہ ہمارے مقصد اور ہماری دعوت کے ساتھ زندہ رکھا ہے۔ جب تک ہماری دعوت، ہمارا مقصد ہمارے ساتھ جڑا رہے گا، دنیا کی کوئی طاقت ہم کو مٹا نہیں سکے گی۔ یہ بات شاعر مشرق نے بھی کہی تھی کہ تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، اور نشے میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، عصر نورات ہے، دھندلا سا ستارہ تو ہے۔ عصر نورات ہے یعنی کہ راتیں گھنی ہیں لیکن دھندلا سا ستارہ تو ہے جو ہنگامہ بپا یورش بلغاری کا، غافلوں کے لیے پیغام ہے بیداری کا۔ یہ
امتحان ہے تیرے ایثار کا، خودداری کا. تو سمجھتا ہے یہ سامان ہے دل آزاری کا، امتحان ہے تیرے ایثار کا، خودداری کا. چشم اقوام پہ مخفی ہے حقیقت تیری، ہے ابھی محفل ہستی کو ضرورت تیری. زندہ رکھتی ہے زمانے کو حرارت تیری، کوكب قسمت امکان ہے خلافت تیری. وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. بہرحال آج کے حالات میں ہم اس کی طرف متوجہ ہوں، مایوسی کو توڑنے کے لیے اپنے تعلق کو خدا سے جوڑیں، رب کریم سے اپنے تعلق کو مضبوط بنیادوں پر استوار کریں، رات کے اندھیروں میں اپنے رب سے اپنے تعلق کو جوڑیں، اور دن کے اجالوں میں باطل کے خلاف برسر پیکار ہوں. اور جب ہم اپنے رب کی عظمت کو اپنے دل میں بسائیں گے اور تقوی کے لباس سے آراستہ ہو جائیں گے تو دنیا کے بڑے بڑے طاغوت ہمیں بونے دکھائی دیں گے، بونے. ان کی کوئی حیثیت ہماری نگاہوں میں باقی نہیں رہے گی. اور آخری بات یہ ہے کہ یہ چیلنجز اور یہ مشکلات کمزور اور بزدل انسانوں کے لیے موت کا پیغام ہوتے ہیں، لیکن جو لوگ زندہ ہوتے ہیں، باشعور ہوتے ہیں، باضمیر ہوتے ہیں، ایمان والے ہوتے ہیں، ان کے لیے مشکلات اور یہ مصائب کے طوفان زندگی کا سامان ثابت ہوتے ہیں. ان کے لیے نئی کروٹیں اور ان کے لیے نئے انقلاب کا پیش خیمہ بنتے ہیں. طوفان کر رہا تھا میرے عزم کا طواف، اور دنیا سمجھ رہی تھی کہ میری کشتی بھور میں ہے. میں طوفانوں کو دیکھ کر میں نے یہ محسوس کیا کہ وہ میرے عزائم کے گرد طواف کر رہا ہے، اور نادان دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ میری کشتی بھور میں ہے نا. مومن کے سوچنے کا اینگل بالکل الگ ہوتا ہے. تو بھائیو، یہ چند باتیں یہاں چونکہ نوجوان بڑے پیمانے پر موجود ہیں، میں ان کے سامنے یہی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ سے اپنے آپ کو وابستہ کر لو. ایک روشن مستقبل جو دنیا کا بھی روشن مستقبل ہے اور آخرت کا بھی روشن مستقبل ہے ہمارا انتظار کر رہا ہے. اس ملک کی تقدیر سنوارنے والے تم ہو. تمہارے ہاتھ میں رب کریم نے اس دنیا کی تقدیر دی ہے. تم دنیا کے نقشے پر خدا کے نقیب ہو، تم دنیا کے نقشے پر خدا کے ترجمان ہو. تمہارا مقام بہت بلند ہے. صرف تم اپنی دعوت اور اپنے مرتبے اور مقام کو سمجھ لو، اپنی خودی کا عرفان حاصل کرو. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. رب کریم ہماری خطاؤں سے، ہماری کمزوریوں سے درگزر فرمائے. اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے. سماج سے نفرت، عداوت، بے چینی اور فسطائیت کا خاتمہ فرمائیں، اور ہمارے ملک میں حق و صداقت کی قبولیت کا ماحول بنائیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.